السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنی ذات بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ میری زندگی بنے، کیونکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کی جو قیمت اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہوگا وہ اس کے بننے پر ہوگا، اس کے خاندان پر، اس کے رنگ پر، اس کی نسل پر اور اس کے مال و دولت پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ یہ ہر انسان اس سفر میں چل رہا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مرحلہ اسے آگے کر رہا ہے۔ تو اپنی ذات کو بنانا جو ہے اسی کا نام تربیت ہے۔ تربیت کہتے ہیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ایک ایک کر کے میری زندگی میں آتی جائیں، اور جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، وہ ایک ایک کر کے میری زندگی سے نکلتے جائیں۔ ایک ہی دن میں یہ چیز نہیں ہوتی، انسان کو سب سے پہلے اس کے لیے نیت کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اور اسی کا نام کامیابی ہے۔ کیونکہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی انسان کے ارادے پر اللہ اسے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ارادہ نہ کرے، نہ چاہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کامیابی اس کی گود میں آ جائے۔ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی یہ سنت اور اپنا یہ ضابطہ اور نظام اللہ نے چلایا کہ جو انسان یہ طے کرے مجھے کامیاب بننا ہے اور کوشش کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے، اور جو انسان خود سے ہی نیت نہ کرے، ہمت نہ کرے اور اپنی منچاہی مرضی کی زندگی گزارے، اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی دونوں مشکل ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی سیرت دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کتنے ہمت والے انسان تھے۔ جیسا میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جو ہے کسی بھی لائن میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک اس کی سستی اور کاہلی، اور دوسرا اس کے کمزور ارادے۔ جس طالب علم میں، جس تاجر میں، بزنس مین میں، جس انسان میں بھی، جس فیلڈ میں بھی، یہ دو خرابیاں، بیماریاں اگر آ جائیں، یہ بیماری اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو بیماری کا نام دیا ہے۔ آپ کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں دو قسم کی دعائیں ہیں۔ بعض دعائیں وہ ہیں جس میں آپ نے اللہ سے خیر کا سوال کیا ہے، بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں آپ نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ یہ چیزیں میرے اندر نہ آئیں، یہ بیماریاں میرے اندر نہ آئیں۔ اور ان کی فہرست میں یہ دو چیزیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ ارادے کمزور ہیں، ٹھنڈے ہیں، اور ایک آدمی اپنی ہمت اور ارادے کے اعتبار سے کاہل اور سست ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، وہ اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا کامیابی۔ اور اس کے لیے دونوں چیزیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور نکالنے کے لیے دونوں چیزیں، ایک سب سے پہلے کمزور ارادوں کو قوت ارادے سے بدلنا ہے، اور اپنی سستی کو ہمت سے بدلنا ہے۔ سستی کو دور کرنے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، آدمی کچھ بھی وظیفہ پڑھے، پھر ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ دیں جو سستی کو دور کرو، ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے، تو پھر ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے بھی ایک وظیفہ چاہیے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔
اور یہ سلسلہ ایک ہی شکل میں ختم ہوگا، بندہ ہمت کرے۔ اور ہمیں بتایا گیا مسلمان کیسے باہمت ہوتا ہے۔ سب سے بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ آپ نے سیرت میں سنا اور پڑھا ہے۔ شروع میں جب آپ نے دعوت دی اسلام کی، ایمان کی، کلمے کی، تو مکے والے پریشان ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ایک اجتماع کیا، ایک گیدرنگ رکھی، اور اس میں مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو درمیان میں لے کر آئے، کیونکہ وہ آپ سے بہت قریب تھے، اور 3 آفر پیش کی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بتا رہا ہوں، اور آپ نے جو صحابہ کی تربیت کی وہ کیسے ہمت، اس لائن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 آفر رکھ رہے ہیں۔ ایک، سب سے پہلی بات، اگر آپ لیڈرشپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورے عرب کا لیڈر بنا دیں گے، اگر آپ کو مالدار بننا ہے تو پورے علاقے میں سب سے بڑے مالدار آپ ہوں گے، سب دے دیں گے آپ کو۔ اور تیسری چیز، اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بس بتائیں ہمیں کہ کون سی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا اس سے نکاح کرا دیں گے۔ یہ انسان جو آفر پیش کرتا ہے یہ اس کے بس کی بات ہے، انہوں نے یہی بات کہی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھیں، آپ کا ارادہ دیکھیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا وہ مقصد مجھے حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسے راستوں میں جو ہے نا بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے ان کو بلا کر ایک ہی بات کہی، یہ تو تم جو ہے جو آفر دے رہے ہو تمہارے اعتبار سے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری اختیار میں بھی نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی اگر تم مجھے دے دو۔ آپ نے کہا لو وضعت شمس، اگر تم سورج میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دو، چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، ما ترکت ھذا الامر، ما ترکت ھذا الامر، یہ دعوت دین کی، اسلام کی میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے تو بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب یہ طے کرے مجھے بننا ہے، کسی بھی نیکی کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا عزم و ارادہ اور ہمت ہے، بغیر اس کی وہ چیز نہیں آئے گی۔ کسی بھی گندگی کو، خرابی کو، برائی کو، اللہ کی نافرمانی کو زندگی سے نکالنا ہے، سب سے پہلا مجھے ارادہ کرنا ہے کہ یہ نکالنا ہے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ ایک آدمی یہ طے کرے مجھے حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ایک آدمی یہ طے کرے مجھے حلال پر جمنا، حرام سے بچنا، جب تک وہ طے نہیں کرے گا اپنے معاملات کو حالات پر ڈالے گا، حالات ایسے ہی کیا کرے، حالات ایسے ہی کیا کرے۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان حالات میں، اس ماحول میں اللہ نے رزق حلال کی ذمہ داری میری نہیں لی ہے، مجھے رزق کے لیے حرام ہی کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ عورت طے کرے، مدینے کے اندر ایک خاتون، ایک صحابی گھر سے نکلے مزدوری کرنے کے لیے، دن بھر مزدوری تلاش کرتے رہے، کچھ نہیں ملا، شام کو گھر میں خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ اس رات ان کے گھر میں فاقہ، کیونکہ کچھ نہیں ہے، کہتے نا کہ روزانہ کماؤ روزانہ کھاؤ، ایسی زندگی۔ دوسرے دن پھر نکلے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کوئی مزدوری مجھے مل جائے، کوئی کمائی کا کوئی۔ تیسرے دن جب نکل رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے کہا دیکھو 3 دن ہو گئے، کہیں ہمارے گھر کا، ہمارے بچوں کی بھوک تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم حرام لقمہ گھر میں لاؤ۔ جب ایک عورت طے کرتی ہے، ہمت کرتی ہے کہ میرے گھر کے اندر حرام لقمہ نہیں آنا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ بقیہ ہم کچھ بھی وظیفے پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، صحابہ جو کلمہ پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ، وہ اس مقصد سے کلمہ پڑھتے تھے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے بدلنا ہے، سمجھ رہے نا؟ وہ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی ہے مجھے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بنیاد فیصلہ کرنا ہے۔ 360 کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف آنا ہے، زندگی کے رخ کو، ڈائریکشن کو بدلنا ہے۔ یہ صحابہ جو کلمہ پڑھتے تھے اسی نیت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ جب نیت ہوتی تھی ان کی ارادہ ہوتا تھا، اور جب یہ ان کی ہمت ہوتی تھی چھوڑتے بھی ایسے ہی تھے۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، آیتیں اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب بس جس کے منہ میں تھی وہاں سے تھوک دیا اس نے، اس کو کہتے ہیں ہمت۔ جس کے منہ میں تھی وہیں سے اس نے تھوک دیا اس کو۔ یہ نہیں کہ اچھا تحقیق کریں گے، اب پی لیں گے، بعد میں پوچھیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ جو بچی ہوئی ہے اس کو کچھ انویسٹ کر دیں، کچھ اس سے پیسہ لے لیں۔ آدمی جب ہمت نہیں کرتا کسی چیز کو زندگی میں لینے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آج ہو رہی ہیں۔
لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے نا فیصلے کے لیے آتا ہے. اس نیکی کو مجھے اپنی زندگی میں لینا ہے، اس برائی کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. میں اس نیکی کو، اس اچھائی کو مجھے کرنا ہے. یہ آدمی طے کر، مجھے کرنا ہے، مجھے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کر لوں گا چھوڑ دوں گا، کر لوں گا چھوڑ دوں گا. 50 سال اسے ہی گزر گئے، زندگی اسے ہی گزر جائے گی. کر لوں گا چھوڑ دوں گا، کر لوں گا چھوڑ دوں گا. اسی کا نام ہے حدیث کی زبان میں تصویف. تصویف کہتے ہیں ایاک والتسویف. میں آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کر لوں گا چھوڑ دوں گا، کر لوں گا چھوڑ دوں گا، کل سے کر لوں گا، رمضان سے کر لوں گا، ابھی حج کے لیے جانا ہے اس وقت سے کر لوں گا، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا. ایاک والتسویف. ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی. انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا. انہوں نے قبول نہیں کیا. سوچ کے بتاؤں گا. پھر وہ چلے گئے. ایک عرصے کے بعد پھر آئے، پھر آپ نے ان کو دعوت دی، اسلام قبول کر لیا. انہوں نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلی مرتبہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا تو میں جا کر اپنے گاؤں والوں کو اسلام کی دعوت دیتا، لہٰذا میرے پہلے اسلام قبول نہ کرنے اور بعد میں کرنے میں جو درمیان میں جو گیپ، جو فاصلہ ہوا، اس دوران میرے علاقے کے، میرے خاندان کے جو لوگ مر گئے. اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹالنے کا یہ نقصان ہے. سمجھ رہے؟ ٹالنا کہتے ہیں نا، کر لوں گا چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. چھوڑو، ابھی چھوڑو نا، ابھی طے کرو، ابھی آج سے. اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے آدمی ارادہ کرے. اللہ کے نزدیک ارادے کی، نیت کی بہت قیمت ہے. نیت المومن خیر من عملی. ایک مسلمان کا ارادہ، اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو مجھے یہ طے کرنا ہے کہ مجھے یہ کرنا، اس چیز کو مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی سے مجھے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ کل کروں گا. ہمیشہ کل آج کی شکل میں آتا ہے. یہ اردو میں اچھا محاورہ ہے، ہمیشہ کل آج کی شکل میں آتا ہے. اگر آپ حضرات اس کو سمجھ جائیں تو بڑا لطف اٹھائیں گے. ہمیشہ کل جو ہے آج کی شکل میں آتا ہے. کیا مطلب؟ کل جو ہے نا، آج میں جیسا ہوں کل ایسے رہوں گا. اور جو آدمی ٹالتا ہے، جس کے مزاج میں عادت ہو جائے، مجھے غصہ ابھی چھوڑنا ہے، مجھے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو بچانا ہے، آج چھوڑوں گا میں غصہ. دنیا میں بھی ایسی ہے. کوئی سمٹمز آ جائیں، نہیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. اسٹیج 4 تک پہنچ جائے گا. آدمی کہے گا نہیں مجھے ابھی ڈیسیشن لینا ہے. آدمی اتنا ہمت کرتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا چھوٹی موٹی چیزیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. نہیں مجھے ابھی یہ اس کے فیصلے پر یہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے کے نقصان سے بچا رہے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے کروں گا. اس کو پتا ہے اگر میں کروں گا میں کیا ہو جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا. دنیا کے معاملے میں بھی آدمی طے کرتا ہے وَذَرُوا. چھوڑو بھائی، چھوڑو. ظاہر الاسم وباطنہ. اپنی زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو ظاہری اور اندر کے اعتبار سے کسی کے اندر تکبر ہے، بہت خطرناک مرض ہے. جسم کے مرض کو آدمی جو ہے نا اسٹیج 1 2 میں پکڑ کے جو ہے نا فوراً کنٹرول کرتا ہے. تکبر کو کیوں نہیں کرتا؟ کر لیں گے، کیونکہ اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا. اسی لیے دوستو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کامیابی جو دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیاد آدمی کی نیت، اس کا عزم اور اس کا ارادہ اور ہمت ہے. اس کے بغیر یہ چیزیں انسان کو نہیں آ سکتی. آدمی ہمت کرے، کوشش کرے. ہمارے ذمے کوشش ہے، اور کوشش میں گرتا پڑتا رہے. ہاں، آدمی جب کسی چیز کو لینے کے لیے ایک بچہ چھوٹا سا چلنا سیکھتا ہے، چلنے میں گرتا ہے نا. گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، بچہ گر. لیکن جب ایک بندہ طے کرے مجھے اس چیز کو لینا ہے، مجھے اس گندگی کو نکالنا ہے، اب اس کے لیے گرتا ہے نا تو اللہ سنبھالتے ہیں. جیسے ماں سنبھالتی ہے ادھر بچے کو، جب محنت میں بندہ گرتا ہے اللہ اسے سنبھالتے ہیں. اور اسی کا نام ہے دعا، وہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ مجھے ایسے سنبھال جیسے ماں بچے کو سنبھالتی ہے. ایک ایسے مجھے سنبھال لے جیسے ماں بچے کو سنبھالتی ہے. میں کوشش کرنا چاہتا ہوں یہ چیز میرے اندر سے نکلے، غصہ میرے اندر سے ختم ہو،
تکبر میرے اندر سے ختم ہو، حسد میرے اندر سے ختم ہو، میرے اندر سے ختم ہو یہ چیز. میں نیت کر رہا ہوں، میں اس کے لیے ہمت کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی. مجھے ہمت کرنا ہے. نماز کیا؟ نماز میری زندگی میں آئے، تلاوت میری زندگی میں آئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میری زندگی میں آئے. ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہی ہوگا کہ آدمی تسویف میں پڑے گا. تسویف، ایاک والتسویف، آدمی فیصلوں کو ٹالتا ہے. فیصلوں میں جب آدمی ٹالتا ہے تو اس کا نقصان کیسے ہوا؟ اسی لیے ہمیشہ کل آج کی شکل میں آتا ہے. اس کو ہم دنیا کے اعتبار سے بھی لیں، اس کو آخرت کے اعتبار سے بھی لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. کل کی تیاری کریں آپ. مجھے اپنا کل دیکھنا ہے، مجھے بھولا نہیں بننا ہے، مجھے آج دیکھنا ہے. میں آج کیسا ہوں، میں آج کیسا ہوں ویسے کل رہوں گا. کیا مطلب؟ قیامت کے دن، آخرت میں میرا آج اللہ کا معاملہ دنیا میں کیا ہے، میرا آج اللہ کا میرے ساتھ، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. وہ دھوکے میں ہیں. جیسے اہل کتاب بڑی عجیب دل بہلانی والی باتوں میں رہتے تھے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. قرآن پاک کے اندر یہ مضمون اللہ اتنی جگہ بیان کیے ہیں کہ آپ ایسی دل بہلانی والی باتوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا مت رکھو. بلی دودھ پی کر جیسے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسی زندگی مت گزارو. کھولو اپنی آنکھیں. نہیں، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے؟ میرا آج جیسا ہوگا کل، ہمیشہ کل آج کی شکل میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان ہو. اسی لیے سب سے پہلی چیز کہ آدمی نیت کرے، ہمت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہی تربیت فرمائی. ہم پوری سیرت اٹھائیں صحابیات کی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت دیکھیں، سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہمت دیکھیں. اس لائن سے ہم دیکھیں بھی کہ یہ اصل میں کیا ہے معلوم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص طور پر ایمان کی، کلمے کی برکت سے انسان کے اندر یہ نعمت زیادہ رکھی ہے. یہ نعمت زیادہ رکھی. ہر انسان میں ہمت ہے لیکن اس کا ڈائریکشن دوسرا ہے. ابھی جو ہے اب دیکھیں دنیا میں جتنے کرتب ہو رہے ہیں، جتنے جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی سمندر کی گہرائی کے اندر جا رہا ہے، کوئی چھلانگ لگا رہا ہے ویلی کے اندر، کوئی، یہ سب کیا ہے؟ ان کی ہمتیں ہیں. صحابہ اپنی ہمت بتاتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، مجھے اتنا تلاوت کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں. کہا کم سے کم اتنا کر لو. کہا نہیں. کہا اتنا کر لو. اچھا ٹھیک ہے، اس پر پابندی سے رہو. صحابہ اکرام اپنی مال خرچ کرنے میں اپنی ہمت بتا رہے. مال خرچ کرنے میں اسلام پر کیسی کیسی انہیں پیشکش. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشرکین مکہ نے جو آفرز، یہی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں. عیسائیوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے انہیں جو ہے آفر دی، آدھی حکومت ہم تمہیں دیں گے، آدھی حکومت دیں گے. 1 2 3 ملین نہیں، آدھی حکومت. بس یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو. اللہ اکبر. کیسی باہمت. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایک بہت بڑے عالم ہیں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. سب سے اصل ان کے اندر جو ایسی ہمت اور ارادہ، ان کے اندر جو ارادے کی قوت آئی، وہ اسی لیے تھی کہ ان کا اللہ سے تعلق تھا. ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تم آدھی کی بات کر رہے ہو، پوری اگر دو گے تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اس کا ذرہ بھی اگر اللہ ہمیں دے دے تو بڑی بات ہے، ذرہ بھی. اچھا پہلے تو آیا حرص، اب آ رہا ہے خوف. یعنی کہ اچھا ایک تیل گرم کرو، اس کے سامنے کسی کو ڈبو دیے، اس کی کھال بالکل جو ہے نا ختم، گوشت ختم، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. کہا کہ نیکسٹ آپ کی باری ہے، اس کو ہم آپ کو ڈالیں گے. اب خوف. عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے. بادشاہ کو بتایا گیا، رو رہے ہیں. بادشاہ نے سمجھا شاید ڈر گئے ہوں گے. تو عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ڈر سے نہیں، میں اپنی جان کی حقارت پر، کہ میں کتنا بے بس ہوں. میری حقیر سی جان اللہ کے دین کے لیے، کاش میرے بالوں کے بقدر بھی اگر جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میں اللہ کے دین کے لیے دے دیتا. بادشاہ نے کہا چھوڑ دوں گا ایک کنڈیشن پر، کہ تم مجھے میرے سر پہ بوسہ دو، میرے سر پہ، میرے پیشانی پہ تم جو ہے نا بوسہ دو. تو اسی لیے دوستو سب سے بڑی جو چیز ہے نا، آدمی جو ہے ہمت کرے. دنیاوی ایک طالب علم یہ طے کرے مجھے پڑھنا ہے، پڑھے گا وہ. ایک تاجر طے کرے مجھے بزنس کھولتے ہوئے، آدمی کوئی نہیں ٹھیک ہے چلے گا چلے گا.
اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے اپنا معاملہ لے کر، عجیب ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ زبان سے ایک کہتا ہوا، یعنی ان کا جو برتاؤ تھا پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہوئے نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے ایک اصول بتایا، بڑی عجیب بات فرمائی، دیکھو جو انسان دنیا کے معاملے میں تدبیر اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ان اللہ یلوم، اللہ ملامت کرتے ہیں۔ کسی چیز کو لینا ہے بغیر تدبیر کے، نہیں بھی اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا، نہیں۔ ایک جملہ میں بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا جملہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بہترین بات، اس کو یوں کہتا ہوں کہ آج جمعہ کی بات یہی سمجھیں، اور اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں، اس کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ بڑی بہترین بات حضرت نے لکھی، فرمایا کسی بھی نیکی کو، کسی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اس موقع پر اگر سستی پیدا ہو، تلاوت کے وقت سستی، کوئی خیر کا کام سستی، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس نیکی کو کر لو۔ آدمی جو ہے مقابلہ کس سے کرے؟ اس سستی سے مقابلہ کر کے وہ نیکی کر لے۔ فجر میں اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے، آدمی مقابلہ کرے اپنی سستی کا اور فجر پڑھ لے۔ کوئی بھی کام نیکی کا، کسی بھی گناہ کا ارادہ دل میں آ جائے، کسی بھی گناہ کا ارادہ، اس ارادے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جاؤ بس۔ جانتے ہو تیسری چیز کیا ہوگا؟ جو بندہ یہ کر لے گا، اللہ اسے اپنا تعلق دینا شروع کر دیں گے۔ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق یہیں سے شروع ہو جائے گا، اور یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی یہی ہے۔ آپ اس کو سامنے رکھ کر آپ وہ حدیثیں دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو غصہ آ گیا، پوری طرح غصے کو نافذ کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، گھر میں غصہ آ گیا، چھوٹوں پہ غصہ آ گیا، کنٹرول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے۔ دیکھیں، اسی کا نام تو اللہ سے تعلق ہے۔ غصہ کرنا، آ گیا غصے، لیکن اس غصے کو اس نے کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ایمان کی حلاوت۔ ایک آدمی باہر جا رہا ہے، اچانک اس کی سامنے سے کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی سامنے آ جائے، صرف اس نیت سے کہ اس نے مقابلہ کیا، دل چاہ رہا ہے دیکھوں، لیکن اس نے مقابلہ کر کے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے۔ اسی لیے دوستو، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، سستی آئے گی، اس سستی کا مقابلہ جب انسان کر کے وہ نیکی کر لیتا ہے نا، وہ اصل وقت ہے اللہ کا قرب۔ عجیب حلاوت ایمان کے اللہ دے دیتے، ورنہ کیا ہوگا بولیں؟ آدمی جو ہے سست ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر ٹھیک ہے کر لیں گے، ہوگا وہی ایاک والتسویف۔ آدمی جو ہے تسویف میں پڑھ کر اپنی زندگی کو دھوکے میں رکھ کر موت کے قریب پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔